ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله عليه. میں ابھی مجھے معلوم ہوا حضرت مولانا افشان قاسمی کے ذریعے امین مسجد کے امام صاحب ہیں کہ بھئی وہاں چلنا ہے جناب زین الدین صاحب کے ہاں، اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہاں پر معارف القرآن پڑھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں گھر والے اور وہ احباب جنہوں نے اس کا آغاز کیا، ایک مشعل راہ قائم کی جو وقت کی ضرورت ہے، یہ ایک عملی پیغام ہے جو دیا. اور جناب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دو باتیں رکھوں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں. قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، اور اگر 6666 آیتوں کی کلاسیفیکیشن کی جائے، درجہ بندی کی جائے، تو موٹے طور پر اللہ رب العالمین کے انداز تخاطب کے اعتبار سے اعتبار سے قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں، سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جو ایڈریس کر رہا ہے، اللہ جو خطاب کر رہا ہے. یا تو قرآن مجید میں آیتوں کا آغاز ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا قرآن مجید میں آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حالانکہ اس کے علاوہ قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، لیکن یہ ایک استثنائی مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ ہر جگہ اس کا انداز نہیں، عموم کا تذکرہ ہے. جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، خواہ وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، نصرانی ہیں، بدھسٹ ہیں، مسلمان ہیں، سارے اس میں آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ فرما رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، میل فیمیل سے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، مرد عورت، اور تمہارے میں قبیلے بنائے ہیں پہچان کے لیے، اور تم میں معزز اور مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک بڑی خبر ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اس خبر سے باخبر رہو. بہت ساری آیتیں ہیں. یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے. ھدی للمسلمین نہیں کہا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی. اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا کہ اب تمام انسانوں میں سے ایک خاص لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، اور وہ خاص اللہ کے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. جو لوگ خاص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اپنے پاک کلام میں، وہ ایمان والے ہیں. تو ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے،
اور اس میں سے ہدایت کون پائے گا؟ ھدی للمتقین، جو تقوی والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. جیسے آپ نے اپنے بچوں کا داخلہ اسکول میں کرا دیا اور اگر وہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اسکول کے انوشاسن اور پرشاسن اس کے ڈسپلن کو اور اس کے ایڈمنسٹریشن کو فالو نہیں کر رہے تو واضح پرس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اسی طرح فرما رہا ہے، جہاں خاص خطاب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب منادی پکارے اللہ اکبر تو نماز کے لیے چلو. یہ غیر ایمان والوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ منادی پکارے اللہ کے، یعنی اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرے. گویا کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو گھر میں کسی کے، کس طرح، وہ تمام اصول اور ضابطے قرآن نے بتا دیے. جب ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں تو آیت رحمت، آیت عذاب، عام آدمی بھی اس کو سن کر تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے، بھلا سے مانا نہ چاہے. لیکن یہ قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا سیکھنا اگر عام ہو جائے اور جو سیکھنے والا شخص ہے وہ اس نیت سے سیکھے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکامات اور ہدایت دی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ چاہے بیان کا سننا ہو، کسی کام کا کرنا ہو، وہ نیت کے اوپر مبنی ہے کہ ہم مجمع میں بیٹھے بیان سن رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے عمل میں ہے تو دل میں کہ اللہ تیرا شکر احسان ہے، اور اگر ہمارے عمل میں نہیں ہے تو یہ نیت کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یہ دو باتوں سے خالی نہ ہو. اسی طرح یہ قرآن کا سلسلہ یہاں شروع ہوا، اس میں موٹی بات کیونکہ بات ڈائیورٹ ہو جائے گی، موٹے ہیڈ لائن میں بتانا یہی مقصد ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تمام قوموں کے لیے ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. اس کی تشریح اور تفسیر احادیث میں ملتی ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى. اللہ کے رسول بھی کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن فہمی کا جو یہ طریقہ ہے کہ بھی ہم نے کسی ایسے عالم کی تفسیریں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم کس تفسیر کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا نقطہ ہے وہ بتا دوں آپ کو میں. تفسیر پڑھنے میں بھی ہم تفسیر دیکھیں گے، کس کی دیکھیں گے، کیوں دیکھیں گے، کیوں اور کیا کا جواب میں دے گا. جتنے بھی مدارس سے علماء فارغ ہوتے ہیں، مدارس اسلامیہ سے جتنے بھی علماء فارغ التحصیل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور منہج کے ہوں، اس سے بحث میں نہیں کر رہا. وہ آقا نامدار رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین سیکھا ہے انہوں نے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ بسلسلہ کس طرح پہنچتا ہے، اس کو دو طریقے سے سمجھ لو. ایک یہ کہ جیسے ہم کیسے آیا ہمارے تک، پہلے وہ کڑی، اور ہم نیچے سے اوپر کیسے پہنچیں گے. ایک اوپر سے نیچے کی کڑی سمجھو اور ایک نیچے سے اوپر کی کڑی سمجھو. اللہ کے رسول سے صحابہ نے سیکھا، آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، اور اس کے بعد صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تابعین نے سیکھا.
اور تبتابعی ان سے علماء اتقیاء اسقیاء اولیاء زمانہ اللہ کے رسول سے دور ہو گیا تو برانچز ہو گئی علم کی، تفسیر، فقہ، بہت سارے علوم پھیل گئے. اب ان کے جتنے بھی ان سے سیکھنے والے ان کی صحبت سے ہیں، یہ کڑی بالکل ایسی مل رہی ہے جیسے قرآن میں آپ نے ہر نماز میں یہ دعا کی، ہر نماز میں، کوئی نماز اس دعا سے خالی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ. انعام کس پہ کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ، صالحین نیک لوگوں کا راستہ. صالحین میں تمام اولیاء، اتقیاء، اسقیاء، مفسرین، محدثین سارے آ رہے ہیں، ایک مجمل الفاظ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اوپر سے کڑی سیکھنے کی اس ترتیب پر ہے. اب نیچے سے میں اس طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ مدارس اسلامیہ کے جتنے بھی فارغ التحصیل علماء ہیں جنہوں نے صحبت سے علم حاصل کیا ہے، اگر ہندوستان سے نکل کر جب یہ باہر پہنچیں گے سعودی عرب تو بغیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوئے نہیں گزر سکتے. کوئی آدمی جیسے میرے استاد ہیں، میں نے کہا جی مولانا شمیم صاحب میرے استاد تھے، ان کے مولانا حسین احمد مدنی تھے، ان کے فلاں ان کے فلاں ان کے فلاں، یہ سلسلہ بسلسلہ چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. یہ کڑی ہے صحبت کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اب ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایسے لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاوے، ایسے لوگ جن کی تنہائیاں راتوں کو سجدے سجانے میں لگی ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے کیسے ہوتے ان کی صفات اللہ ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین میں اکڑ نہیں کرتے، کوئی جہالت کی بات کرے تو سلامتی کی بات کرتے ہیں اور اپنی راتوں کو سجدوں سے سجاتے ہیں. ایسے لوگوں نے تنہائیوں میں جب اللہ کو یاد کیا اور دن میں تفسیریں لکھی اور وہ صحبت یافتہ بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں. اب ایسے مفسر کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے آپ میں تقوی آئے گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کا تقوی کام کر رہا ہے. اب دوسرے آدمی نے تفسیر لکھی، اس کا مطالعے کا علم ہے. کائے کا علم ہے؟ صرف اسٹڈی، نالج. اور نالج کی بنیاد پر وہ تفسیر لکھ رہا ہے، اس میں کوئی صحبت نہیں ہے، اس میں کوئی تقوی نہیں ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے، اس میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ تفسیر آپ کو بھٹکا دے گی. یہ بنیادی فرق ہے. چاہے میرے ان لفظوں کو اپنے پاس دماغ میں بٹھا لینا اور پھر دونوں طرح کی تفسیریں پڑھ کے دیکھنا. اس لیے میں بارہا یہ سمجھاتا ہوں، کبھی موقع ملتا ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ بھئی میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن فہمی ہو غلط فہمی نہ ہو، قرآن فہمی ہو غلط فہمی نہ ہو. قرآن فہمی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ فہم آ جاوے کہ ہمارے اندر خوف خدا آ جاوے اور قرآن کی وہ احکامات کی آیتیں جن کا مفہوم اور جس کی گہرائی اور گہرائی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے اہل علم سے معاملہ کریں. اور ہم نے قرآن مجید کے صرف ظاہری لفظوں کے ترجمے کو پڑھ کر اپنی بات کہنا شروع کر دی اور ہمارے دل میں شیطان نے یہ بٹھال دیا کہ تم تو قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے، تو یہاں سے شیطان نے اس کو بھٹکانا شروع کر دیا. تو دل میں خوف خدا ہو اور سیکھنے کا جذبہ ہو. جیسے معارف القرآن ایک ایسی تفسیر ہے جو مستند ہے، اس کا لکھنے والا متقی اور پرہیزگار ہے. اس کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو فقہی مسائل کا علم ہوتا ہے. ہر ایک تفسیر کی اپنی ایک الگ شان ہے. کسی میں سائنٹیفک میتھڈ پر سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، کسی میں فقہ کو زیادہ پس منظر میں بتایا گیا ہے، کسی میں تصوف کے پس منظر کو زیادہ ظاہر کیا گیا ہے. لیکن تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو دھیان کریں گے، نہیں تو تفسیر اگر مطالعے والی پڑھیں گے تو اس سے یعنی علم حاصل ہوگا اور علماء سے دوری حاصل ہوگی، بغاوت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا وہ طبقہ جو جدید تعلیم حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ بات قرآن کی کہہ رہا ہے لیکن مفہوم کہاں بدلتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر جب ایک لیکچر ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں بھائی تعلیم
تعلیم پر ایک لیکچر، ایک سیمینار، ایک مثال دینے کے لیے فرضی بات بتا رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کی بھاشا میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے پاک کلام میں سب سے پہلی وحی کا نزول اقرا پڑھ تو، اقرا پڑھ تو. پہلی وحی کا نزولی تعلیم مسلمان تعلیم سے دور ہے. یہ ہمارا وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے قرآن مجید کی تفسیر کو مطالعے کے ذریعے تو پڑھا ہے، بات سمجھ میں آئی، اور اس کی دلیل بھی ٹھیک دے رہا ہے وہ. لیکن کہاں مسٹیک ہو رہی ہے کہ وہ اقرا تو بول رہا ہے، یہ نہیں بول رہا اقرا بسم ربک، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے. یہ لفظ جو ہے دوری پیدا کر رہا ہے. اقرا لفظ پڑھنے کے بعد آگے کا لفظ نہ پڑھنا انسان کو کہاں بھٹکا رہا ہے. میں اس کا بس خلاصہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں مثال دینے کے لیے کہ آج ہمارے بچے، چاہے میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈالنا چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں، سب چاہتے ہیں. لیکن جب ہم تعلیم کے لیے اس کو داخلہ کراتے ہیں تو جیک اور چیک کا استعمال کر کے اچھے اسکول میں داخلہ کراتے ہیں. لیکن ہمارے اس لفظ سے کہاں مسٹیک ہو رہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے کسی ایسے اسکول کے اندر جہاں کہا جاتا ہے تعلیم کے شروعات میں کہ یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور نماز اللہ اور مریم ان کی بیوی ہیں. تعلیم کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے. کسی جگہ دوسرے کسی اسکول میں ہے جہاں پر ایسی تعلیم ہے جو توحید کے خلاف ہے. میں کھل کر بول رہا گا، اشارہ سمجھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جب ہمارے تمہارے ماڈرن ایجوکیشن کی بنیاد میں توحید کو ہٹا کر ہم اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے نتائج کیسے آئیں گے؟ تعلیم کے نتائج بتا رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تعلیم بری ہے. میں ڈاکٹر بھی ہوں پیشے سے، مفتی بھی اگر ہوں تو میں ڈاکٹر آف فزیشین بھی ہوں، ڈاکٹر آف لٹریچر بھی ہوں. بہت ایجوکیشن میرے پاس ہے. لیکن سمجھنے کی بھاشا، سمجھانے کی بھاشا میں بات یہ کہ ہمیں قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اس غور و فکر کی دعوت کو سمجھتے ہوئے قرآن کی اس آفاقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں جس سے ہمارے آخرت بنے، جس سے ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے کو یہ معلوم ہو کہ برکات نبوت یعنی برکات نبوی کیسے حاصل کی جاتی ہیں. ہمیں یہ حاصل ہو کہ ہم یہاں رہتے ہوئے ہم جتنے بھی اللہ والے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں سب سے بڑے بے وقوف ہو. ہم کہتے ہیں وہ آدمی زیادہ عقل مند ہے جس سے، میں اس تعلیم کی برائی نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر انجینئر، میں خود ڈاکٹر ہوں، پڑھنا، لیکن اگر اس پڑھنے سے میرے دل میں خدا سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں بے وقوف ہوں. اور اگر میری سمجھ میں خدا آ رہا ہے، خدا کی معرفت اور اس کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے تو، اور بلا شبہ نبی پاک ہم سے محبت اور تعلق پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ سمجھو کہ ہم صحیح عقل مندی کے راستے پر جا رہے ہیں. تو غرض یہ کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو ہم نے یہاں ایک شروع کیا ہے بھائی زین الدین صاحب نے اور ان کے گھر والوں نے، اور انہوں نے جوڑا ہے لوگوں کو، ایک تحریک چلائی ہے، گویا کہ یہ کیسی اپنی تحریک ہے. لیکن جو ایک ہر چیز میں ایک ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں اور سارے فیور کے مریض ہیں، سارے بخار کے مریض ہیں، لیکن ڈاکٹر اس بات کو ڈائگنوز کرے گا کہ آئیدر یا تو اس کو بخار ڈینگو کی وجہ سے ہوا ہے، ملیریا کی وجہ سے ہوا ہے، ٹراما کی وجہ سے ہوا ہے، انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے، ٹائیفائڈ کی وجہ سے ہوا ہے، اور کسی کو سے ہوا ہے. بخار میں علامتیں جیسی ہیں، جسم سارا تپ رہا ہوتا ہے، شریر دکھ رہا ہوتا ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، یہ کامن مثال ہے. ایسے ہی قرآن فہمی کی آوازیں تو سب جگہ سے اٹھ رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. لیکن قرآن فہمی کے لیے جب تک ہم اللہ والوں سے جن کا سلسلہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، چاہے وہ علمی نسبی ہو چاہے روحانی ہو، اللہ کے رسول تک نہیں ملتا ہے، اور ہم جو ایسے دوسرے آدمی سے حاصل کرتے ہیں تو وہ لامحالہ مطالعہ کا علم تو ہوگا جس سے بھٹک سکتے ہیں، لیکن وہ علم نہیں ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچے ایمان والوں سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. ایسے صحبت یافتہ لوگوں نے بھی جو تفسیریں لکھی ہیں وہ قابل تقلید قابل عمل ہیں، اور وہ تفسیریں جس میں صحبت نہیں ہے، جس میں تعلق معاملہ نہیں ہے، اور جس کے اندر صرف مطالعہ اور اسٹڈی ہے، اور اسٹڈی اور مطالعے کی بنیاد پہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو سامنے بتیری چیزیں بکھیر دیتا. دونوں طریقوں کی کمپیریٹو اسٹڈی آپ کے سامنے رکھ دیتا. میں نے تو صرف ایک ادھارن رکھا ہے، نہیں تو میں صرف بولوں تو بہت کمپیریٹیولی اور شارٹلی بتا سکتا ہوں آپ کو. غرض یہ ہے کہ یہاں پر میرے لیے تو قابل مبارک بات یہی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس طرح کریں انشاءاللہ تعالی، اور اسی طرح نہیں بلکہ میں تو بھائی زین الدین صاحب سے اور دیگر احباب سے کہوں گا جہاں جہاں رسوخ ہیں اس سلسلے کو چلانے کی کوشش کریں. اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس
اپنے گھر میں کوئی اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے تو ہم مدرسے کے یعنی علماء کو بلا کر بچوں سے قرآن پڑھواتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تفسیر بھی شروع کرنے کا آغاز کریں اس طرح. یہ بھی ایک پہل ہوگی کہ بھئی مولوی صاحب ہمارے یہاں آدھا گھنٹہ آپ تفسیر جو ہے دیکھ کر ہی سنا جاؤ ہیں تو وہ چاہے آپ اس کو ہدیہ دے دو اپنے طور سے, لیکن آپ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا کر رکھو کہ نہیں ہم نے قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے چاہے گھر ہو کارخانہ ہو کہیں ہو ایک ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی بات پہنچے گی. لیکن قرآن کے ساتھ حدیث کو دھیان میں اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ لفظ قرآن کہتے ہوئے اہل قرآن کا طبقہ نہ بن جائے فرقہ نہ بن جائے, کیونکہ قرآن بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ میں نہیں آئے گا, احادیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا, اور صحابہ کے نقشے کو سامنے رکھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مسلک یہ مسلک نہیں, وہ کنٹروورسی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی حضرت عمر نے کہا ہے کہ جی ہم نے 20 رکعت پہ جوڑا, دوسرا کہتا ہے حدیث میں نہیں ہے, تو ہم صحابہ کے طریقوں کا انکار نہیں کر سکتے, یہ ہمیں دھیان کرنی ہوگی بات ہے. تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء ہیں وہ اپنی بات واضح کرتے ہیں. کسی کو کوئی اشکال ہوتا ہے تو انفرادی طور پر پوچھیں, اجتماعیت میں ہم کسی کی کوئی مخالفت نہیں کرتے ہیں, بلکہ مسائل کا علم اپنے علماء سے سیکھیں, کیونکہ ہم مقلد ہیں اور ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں تو لہٰذا اسی اعتبار سے مسائل بھی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو قرآن کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے بٹھانے کو قبول فرمائے, جنہوں نے اس کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا